اسی اج بھی تیار ہاں انہاں بھائیاں واسطے کل مومنون اخواتن مسلمان بھائی بھائیے تے جویں جسم دے وچ کسے جگہ تے کنڈا لگے تے درد دل ہو گئی اسی طرح سارے کسے مسلمان بھائی کو تکلیف ہوئے تکلیف سارے ہونی چاہیے ہوئی کیونکہ سارے نال دا کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن بے پاسا سی لوگ اسی سوائے انہاں دے نال اظہار یقین تو اور کر کوئی نہیں سکتے دعاواں کر سکتے ہیں خالق کائنات
بڑے واقعے دے وچ اخیر تے جڑا قابل غور ہے تے جہدے اوپر مطلب ذہن رکھنا چاہیے کہ صدیق اکبر دا اللہ دی بارگاہ کتنا مقام ہے. فرمایا 17 آسماناں دے فرشتے مل کے صدیق اکبر دی ایک نیکی ایک صفت لکھن لگ پین تے قیامت تک لکھدے رہن صدیق دی ایک صفت بھی لکھ سکدے. کیا مقام ہے صدیق اکبر کا, کیا شان و عزت ہے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی. میں قربان جائے امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سے کلمہ لا اعلان کیتا 1 2 3 4 5 6 دوسرے نمبر تے جناب سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھیا. پہلے نمبر تے حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین نے کلمہ پڑھیا. عورتوں دے وچوں سب تو پہلا کلمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پڑھیا. مردوں دے وچوں سب تو پہلا پہلے کلمہ صدیق اکبر نے پڑھیا. بچیاں دے وچوں سب تو پہلے کلمہ حضرت علی المرتضیٰ نے پڑھیا اور غلاماں دے وچوں سب تو پہلے کلمہ حضرت زید نے پڑھیا. امام الانبیاء دی تبلیغ دے نال جس نے 38 صحابہ کرام ہو گئے امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر 10 نمبر تے عرض کی سونیا محبوبہ اے بندو آدھے چہرے والے والا علی الفوالیا آدھا علی اخوالیا یہ اللہ دے عطا والے مار مہتا دے بالما والے اللہ دے حبیب سانو چاہیے سی خانے کعبے حرم کعبہ دے اندر جا کے اللہ دی تبلیغ کریے. میرے اللہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق علی تعداد میں تھوڑے ہیں, کفر زیادہ ہے, کافر زیادہ نے, مشرک زیادہ نے. اس واسطے علی صاحب چھوٹ کے تبلیغ کرنی چاہیے. ایک جذبات جنہی سی صدیق اکبر دے کے سی کلمہ پڑھے رہتے, دین بھی حق, کلمہ بھی حق, قرآن بھی حق, اللہ بھی حق, نبی بھی حق. جب یہ سارے حقیقتیں ہو رہے تھے پھر سارے لوگ لوگے انہاں کھوڑیاں کے اندر دارے اتر کے اندر پہ کے تبلیغوں کی لوگ ہی کوئی نہیں. ابھی وہ تبلیغوں کا اعلان کریے, ہوگی توحید کا اعلان کریے, امام الانبیاء علی کی سعادت کا اعلان کریے. امام الانبیاء نے فرمایا صدیق علی تہم نہیں اوپر میں کہنا علی بارگاہ کے اندر قبولیت ہوگی. ہر کے کائنات نے جبریل نے فرمایا اے جبریل جا میرے محبوب کریم کی بارگاہ کے اندر اعلان کر کے بلغ ما انزل الیک. محبوبہ جی صدیق کہتا ہے اوہی کرو, جی صدیق اکبر کہتا ہے اوہی کرو. کہ امام الانبیاء چل پے کسے پیچھے حضرت صدیق اکبر بھی چل پے. امام الانبیاء حرم کعبہ کے اندر پہنچے, حضور علیہ السلام صدر مجلس بن گئے. حضرت جناب صدیق اکبر نے خطبہ دینا شروع کیتا. تمام مکے دے رہنے والے مشرکوں بے ایمانوں سنو, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں. اے 300 رب جڑے نے 360 جنہاں نوں مانتے ہو, اے مٹی دے خدا, تانبے دے خدا, سونے دے خدا, اے لکڑی دے خدا, پتل دے خدا, انہاں دی کوئی اوقات نہیں. او وحدہ لا شریک ہے جڑا خالق بھی ہے مالک بھی ہے. کفر دے وچ کھڑے ہو کے کلمہ حق کہنا یہ چھوٹی جی گل نہیں ہوتی. کفر دے ایوان دے اندر پورا مکہ مشرکاں نال بھریا سی, لیکن صدیق اکبر نے کھڑے ہو کے 38 بندے کی ہوندے نے سارے اپنے دا سارا 38 بندے اٹھ کے کوئی انقلاب لینا چاہتے آ سکتا نہیں, مار مار کے بھروسہ نہیں کر دیتے. لیکن جناب صدیق اکبر دے دل اندر اللہ تعالی نے رسول کی محبت پہلا خطیب کائنات کے اندر پہلا خطیب علی نبی نے خطبہ نہیں سی دیتا. صفر صفا دے مروہ دی پہاڑی تے اوتے چڑھ کے امام الانبیاء نے فرمایا سی کہ اے سارے مکے والے ہو, میری برادری والے ہو, میرے عزیز رشتہ دار, میں اللہ دا نبی بن کے آیا تو نہ چنا لکھا, لیکن سب تو پہلا خطیب بن کے جڑا مکے دے حرم کعبہ دے اندر کھڑو کے بولیا او دا نام ابو بکر صدیق ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گیا, آپ نے جب اپنا شروع کیتا, اپنے نبی دی شاناں بیان کیتیاں, اللہ دی توحید دا اعلان کیتا. جس ویلے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا انہاں کافراں بے ایماناں مشرکاں سنیا, او سارے ڈنڈے سوٹے لے کے آ کے انہاں حملہ کر دتا حضرت صدیق اکبر دے, مارنا شروع کیتا. انہاں کو ماریا, انہاں کو ماریا, آپ دے چہرے مبارک تے جُتیاں ماریاں, آپ نوں سناں دے نال ماریا, چھوٹیاں دے نال ماریا. صدیق اکبر دی حالت یہ ہوگی کہ آپ بے ہوش ہو کے زمین تے گر پئے. سانو تھاری وچ اسلام ملے, مسلمانوں دے گھر جمے, بابا ڈول گیا انہیں جا کے بانگ پڑھ دیتی. مسلمانوں دے گھر جمے نہیں, کوئی محنت نہیں کرنی, کوئی مشقت نہیں کرنی, کوئی دوسرا اسلام والے کی کیتا ہے. بولو تو صحیح.
کوئی کہ سبحان اللہ نہیں آتے تسی سلام والے کی کرنا تواڈے آواز ہی زبان دے وچوں کلے تو سبحان اللہ نکلدا باقی سلام والے مار کھانے تے بڑی دور دی گل ہے لیکن قربان جائیے یہ صدیق اکبر کی صداقت تو آپ کی ایمانداری تو اور محبت رسول تو امام الانبیاء کا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے سارے مکے کو مار کھا دی بڑی تمیم والے میرا آپ کا خاندان سے انہوں نے پتہ لگا ابو بکر صدیق کو ماریا جا رہے ہیں ہمیں کیا بات دیتا ہے اور نئے آنکھ بنا کافرہ کے مسلمہ دن آگاہ کی تھی اور بھائی منو صدیق اکبر نو کیوں مار دیو پہ اگر ایک ہوش ہو گئے اگر ایک جانور نہ ہو سکے یاد رکھو سارا خاندان بڑے کو بدلا لائے گا اسی سارے خاندان والے تواڈے کولوں بدلا لاں گے صدیق اکبر نو اٹھایا بے ہوشی دے عالم دے اندر اپنے گھر لے گئے اس لیے گھر رکھیا بھی کروایا تے صبح تو لے کے شام تک آپ نو ہوش نہیں آئی کروایا تے تین راتاں آپ نو ہوش نہیں آئی جس لیے آپ نو ہوش نہیں آئی تے ہوش دے اندر آئے جس لیے تے سجے کبے ویکھیا ادھر بھی برادری بیٹھی ہے ادھر بھی برادری بیٹھی ہے ادھر بھی برادری بیٹھی ہے انہاں ملامت کیتا کہ او صدیق تینوں آدھے سن مڑ جا ہن سنگا دے چھڑ دے ہن بھی پلا اس نبی دا تو ہی دا اعلان کرنا کعبے دے اندر کھلو کے تینوں پتہ سارا مکہ مشرکاں دا ہے اے عشق بھی اللہ اے دے کم بھی اولے عشق بھی اللہ اے دے کم بھی اولے جدے پیش پہ جانا ککھ چھڑدا نہیں پلے اے عشق بھی اللہ بھلا سارے دور نبی نہ عشق حضور کی ذات نہ صدیق اکبر نہ عشق بھی اللہ اے دے کم بھی اولے عشق بھی اللہ اے دے کم بھی جدے پیش پہ جانا او ککھ چھڑدا نہیں پلے اس عشق دی ریت ہے جگ تو جدا اس عشق دی ریت ہے جگ تو جدا نہ لاوے خدا نہ پراوے خدا جتھے جاوے چکا دے عاشق دا سر جتھے جاوے چکا دے عاشق دا سر نائے کعبہ نائے کربلا ویکھنا عشق دے اپنے فیصلے عشق اپنے فیصلے کرنے بڑا دلے رونا ہے حضرت جناب صدیق اکبر نے سارے برابر کیتا انہاں نے مزہ آ گیا اسلام قبول کرن دا کلمہ پڑھن دا سوال آ گیا حضرت جناب صدیق اکبر نے جہاں یا تو نہیں سکے کیا کبھی برادری نہیں ویکھی بلکہ اپنے حبیب نو ویکھیا اپنے محبوب وال نظر ماری جدے واسطے میں مارا کھادیاں نے جدے واسطے میں جدوں کو کیتا گیا وہ سامنے ہے کہ نہیں انہاں مجھے عرضی کی حال ہے آپ نے فرمایا میرے حال میں چھوٹو میں یہ دسو میرے محبوب کا کی حال ہے وہ کہنے کہ علی بھی اسے محبوب کی گلاں کرنا جدے بدلے تینوں انہاں جدوں کو کیتا گیا حضرت جناب صدیق اکبر نے فرمایا نہ آل دیے نہ پار دیے نہ آل
باوجود اس لیے آپ کو نہیں سب تو پہلے محبوب کا ذکر کیا سب تو پہلے اپنے آپ کے متعلق پوچھا امام الانبیاء نے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ نے بھیجا وہ میرے بھی یہ کہا گیا نہ لے کے واپس آیا پوچھا اے امی نبی میرے آقا کا کیا حال ہے امام الانبیاء نے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا بالکل خیریت کے نال ہے ماں نے کیا پترا روٹی لے آواں پانی لے آواں دودھ لے آواں وہ شربت لے آواں کوئی دیر واسطے ملک شیک بنا کے لے آواں کوئی چیز کھا لے پی لے صدیق اکبر نے لگی تھی اے اماں جتنی دیر تک روئے کو تو آ نہیں دیکھا گا میرے تے کھانا بھی حرام ہے میرے تے پینا بھی حرام ہے اونی دیر تک نہیں کھاواں گا نہیں پیاں گا جتنی دیر تک روئے کو تو آ کی زیارت نہیں کر لاں گا حضرت جناب صدیق اکبر نے فرمایا اماں مینوں بغل تلے ہاتھ دے کے مینوں آقا دی بارگاہ دے اندر لے چل دارے ارقم دے اندر حضور تشریف فرما سی ماں نے سہارا دیتا سہارا دے کے لے کے امام الانبیاء دی بارگاہ جائے ایک منظر ویکھنا والا سی کدی ذہن وچ پاؤ بھی این گھر کدی اون دے وچ صدیق داخل ہو رہے نے نبی بیٹھے امام الانبیاء نے صدیق دی کیفیت ویکھی نا صدیق انہوں پڑھ کے اپنے جبھے میں لے کے صدیق کا متھا دبیا سبحان اللہ یاد رکھو کائنات کے اندر پوری زندگی حضور دے اوتے رب نے مکھی نہیں بن دیتی حضور دے اوتے مکھی نہیں بن دیتی اس بات ہے کہ گلی تے گندی ہے جس رب نے اپنے محبوب تے مکھی نہیں بن دیتی اس رب نے اس اپنے یار نو یار کی وہ دیتے نے جڑے پاک تے صاف سی سبحان اللہ جڑے اللہ دی بارگاہ پسند آئے
صدیق اکبر نے بارگاہ رسول کے اندر عرض کی یا رسول اللہ میری ماں ہے میرے نبی محبت کرتی ہے بڑی محسن میرے دعا کرو رب کائنات میں ایمان کی دولت و بالا بال فرمائے امام الانبیاء نے یہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا لے نبی کی دعا نبی ہاتھ چاہے شیر ربانی ہاتھ چاہے تو پیچھا نہیں آتا دادی علی بیڑی ہاتھ چاہ رہا ہے وہ پیچھا نہیں آتا اللہ رد نہیں کرتا جب نبیاں دا نبی آ جائے محمد جو اپنی چادر لائی پاڑ پاڑ کے سراغ بند کیتے اپنی دستار لائی سراغ پاڑ پاڑ کے بند کیتے سوال میں کرنا دسو یار صدیق نے کدے واسطے کیتا سبحان اللہ کدے واسطے
امام الانبیاء نے فرمایا صدیق تینوں خوشخبری سناواں یا رسول اللہ سناؤ. فرمایا میرے پہنچن تو پہلے میری غار کو صاف کیتا ہی میں اپنے گنبد میں پہنچن تو پہلے اپنے مزار کو تیرے واسطے صاف کراں گا. شان صدیق لیکن صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ اینی کر کے چونکڑی مار کے عرض کی یا رسول اللہ ایس پٹ کے اپنا سر رکھو تو پچھو اینی کر کے آپ نے بات جی میں ماں بچے کو دودھ پیاندی ہے نا ایتھے حضور دا سہر ایتھے حضور دا ادھا جسم ہے اگے لکھ تو لے کے باقی سب پر ہیں ہن ایتھے نبی دا چہرہ ہوئے صدیق دعا کرتے سی یا اللہ ایک ویلا او نو عطا فرما جس لے کلا میں ہاں کلا رسول ہوئے سبحان اللہ دل کر دے سونیا او ہر ویلے دل کردا اے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رہواں لونوں میرا چشمہ ہو صورت یار ہوئے یہ نقش بندیت دا اصول بھی ہے تے انہاں دا وظیفہ بھی ہے. یہ نقش بندیت چلی ہوتا ہے. امام الانبیاء مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر اے سارا کوئی میرے واسطے کیتے عرض کی سونیا تیرا وال لگانا ہوئے تیرا وال لگانا ہوئے تے میری پاوی جان تر جائے تیرا وال لگانا ہوئے تے میری پاوی جان سونے سن
صدیق اکبر ہے امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عطا والی کا ذکر سونے پیاس لگی ہے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا صدیق اکبر نے عرض کی سونے میں پیاس لگی ہے امام الانبیاء نے فرمایا کیا پارے چشمے تو پانی پیا جڑے کہہ رہو قسم کھا کے دسو گھر سور دے تو کوئی چشمہ ہے وے بولو جڑے کہہ گھر سور دے کوئی چشمہ نہیں نبی فرماتا جا جا کے باہر پانی پیا چشمے کو صدیق اکبر کو چاہیے تھا نا یا رسول اللہ ساری زندگی ہو گئی نا پہاڑا تے آندے جاندے تے چشمے کونی پانی کتنی کی تو بارن رہے اور اعوذ باللہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں باہر نکلیا باہر سے نکلیا تے دیکھیا کہ چشمہ اگے نہر پانی دی وگدی پی تو نالو بیٹی برف نالو سفید کستوری نالو خوشبودار تے شہد نالو میٹھی آپ فرماتے ہیں میں رج کے پانی پیتا فسرمتا پانی پی کے آگے عرض کی یا رسول اللہ پانی پی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تینوں خوشخبری نہ دیو یا رسول اللہ دیو آپ نے فرمایا تینوں پتہ ہے پانی کتھوں آیا ہے تینوں پتہ ہے پانی کتھوں آیا ہے کہ یا رسول اللہ جانے او دا رسول جانے میں نے تیری اتنا رکھی امام الانبیاء نے فرمایا جس میں تینوں پیاس لگی ہے تو مینوں آکھے رب کائنات میں جنت کے صدر بڑی کے حکم دیتا ہے جنت کے اندر اللہ جڑا صدر فرشتہ اللہ نے حکم دیتا کہ جنت دے وچوں نار کڈ کے غار سور دے بوئے لگا جا میرا صدیق پانی پی لوے دنیا شانہ جڑا مقام ہے ہوے جدی پیاس رب نو برداشت نہ ہوے اودے متعلق تو منہ کھولے ذرا غور کر امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا یہ پانی تو پیتا ہے زمین دا پانی نہیں ہے سیدھا جنت دا پانی پیتا ہے اور کمال دی گل ہے بوٹی پین والا جنت والے پانی پین والے نو اعتراض کرتا ہے اودے تے بولدا ہے جڑا ساری زندگی آپ بوٹی پیتا ہے اور ادھر اعتراض کرتا ہے انہیں تے جڑا جنت دا پانی پیتا ہے جنہیں جنت دا پانی پیتا ہے وہ تے یہ بندہ اعتراض بنتا ہے پر ایمان پہ لیا پیسہ جناب صدیق اکبر حضور دی بارگاہ میں کہتی یا رسول اللہ میرا ایڈا مقام میری ایڈی شان اللہ دے گھر وچ بھی مینوں پیاس لگی ہے کہ اللہ نے میرے واسطے جنت دے وچوں صدر فرشتے کو نہر میں بھیجے ہے جا کے نہر جڑی ہے وارث صاحب دے دروازے کے لے جا تاکہ میرا صدیق پانی پی لے یا رسول اللہ میرا ایڈا مقام حیرت ہو جائے بندے یارو فلانی گل انج ہو گئی آپ نے کہا یا رسول اللہ میرا ایڈا مقام فرمایا صدیق سننے تیرا مقام کی سبحان اللہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق سن او بندہ جڑا 70 نبیوں کے برابر نمازاں نے پڑھیاں ہون 70 نبیوں کے برابر انہوں نے روزے رکھے ہون 70 نبیوں کے برابر انہوں نے عبادت کی ہوئے اگر وہ دے دل میں تیری محبت نہیں کہ وہ جنت دا پانی پی سکدا جدے دل میں تیرا بغض ہوے وہ اعمال 70 نبیوں ورگے بھی ہون جو کدی جنت دی خوشبو نہیں سونگ سکدا جنت دی خوشبو وہ سونگے گا جدے دل وچ ابو بکر دی محبت ہوئے گی عمر فاروق دی محبت ہوئے گی ایک نبی دے صدقے پہ کائنات نے تعداد سن عطا فرمائیاں ہوتے بیٹھے ہوئے نے ہن صدیق اکبر نے اٹھایا موڑیاں تے کنوں کنوں اٹھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نو اللہ دے محبوب نو موڑیاں تے اٹھا کے غار ثور تک لے گئے کون صدیق اکبر صدیق اکبر دے موڑیاں تے چڑھیا نبیاں دا امام تے نبیاں دے امام دے موڑیاں تے چڑھیا سید الشہداء امام حسن حسین ایک موڑے تے چڑھے دوجے نے موڑے تے چڑھایا اسی چڑھن والے نے غلام چڑھانے والے نے غلام جڑے موڑے دے اوتے چڑھے امام حسن حسین نو مقام ملیا کس وجہ تو کہ حضور دے موڑے تے چڑھے یار انہاں نوں مقام حضور دی وجہ تو اتنا مل جائے تے جنے خود نبی نے موڑے تے چڑھایا ہوئے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ
जानने वाले और भी गुलामा असी उन्होंने भी मनन वाले असी इन्हां दे भी मनन वाले वे एक तेरे दम बदले मैं सारे टब्बर दी गोली जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया वे एक तेरे दम बदले मैं ते सारे टब्बर दी गोली वे एक तेरे बोलो बोलो सारे बोलो उसी मोहब्बत नाल वे एक तेरे दम बदले मैं सारे असी वलियां नूं मनीए ते हो गए निस्बत नाल सहाबा नूं मनीए ते हो गए निस्बत नाल और जनाब औलिया किराम नूं मनीए ते निस्बत नाल सहाबा किराम नूं मनीए असी जिन्नों जिन्नों भी मन लिया हुजूर दी निस्बत दी वजह तो मन लिया जिहदी निस्बत हुजूर नाल नहीं वो साडा लगदा कुछ नहीं इस वास्ते कहने आ वे एक तेरे दम बदले मैं ते सारे टब्बर दी गोली वे एक तेरे दम ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਵੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਦਮ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਤਸੱਵੁਰ ਦੇ ਤਖਯਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਂ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਦਮ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਦਮ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਦਮ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਵੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਦਮ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਵੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਇਮਾਮ ਅਲ ਅੰਬਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਕਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਕਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਿਲਿਆ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਜਨਾਬੇ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਨਾਬੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਖੋਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਗਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ बल्कि जब मैं रस्ते में जा रहा सी शैतान अपनी सारी दाढ़ी बनाई कि जनाब बड़ा जुब्बा पाया ते आ गया किधर जा रहा है उन्होंने क्या कि काम जाने आप उन्हें क्या की काम है तुसी कौन हो कहने लगा मैं शहर नजद हाँ मैं बड़ा बड़ा पुराना खोजी हाँ जिन्हों तुसी लभदे हो पे मैनू पता है वो किथे वे तो जो है मेरे गल आओ मेरे पीछे पीछे लगे हो पीछे लग गए अगे लग गया अज भी है ना पीछे डरने वाले अगे अगे लग पे वो झट पीछे पुछन मियां जी कितना बुरा गया है वाकई पर चुप करके खामोशी से लगे हैं चलते हैं बस करीब ही है बस यह करीब ही है चलते चलते चले जनाबे गारे हासान दरसाव के किनारे पे पहुंचे सिद्दीक़ अकबर में जने पर सारे बार मौजूद ने रब्बे कायनात ने कोई इंतजाम कीता मकनी नु हुक्म दीता मोए के चाला दान सुभान अल्लाह गारे सौर दे कोई के चाला दान गोगी नु हुक्म दीता कबूतरी नु हुक्म दीता तू जाके आगे आलना पड़ा के बेचाने दे दरवाजे दे के प्रोग्राम बन गया और जिसले सारे पहुंचे वो कहने लगा इधर विच जे दोवें वो कहने लगे तेरे सिर 'च खल्ला पई माना सानू टोर टोर के मार देता ही वो कंजरा इहदे विच हुंदे ते जाला टुटदा इहदे विच हुंदे जाला टुटदा कबूतरी उड़ जाती आंडे टुट जाते दरवाजे विचों लग्या होवे पता लग जाता है जाला दसदा है भी इत्थे अंदर कोई नहीं इत्थे अंदर कोई नहीं सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंदरों वेंदे सी पे उन्हां नज़र नहीं सी आउंदा सिद्दीक़ अकबर नूं अंदरों नज़र आउंदा सी अर्ज़ कीती या रसूल अल्लाह आंसू आ गए अखां दे अंदर हुजूर ते पहुंच गए सारे इमाम अल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह माना अल्लाह कहंदा परेशान ना हो मैं तुहाडे नाल हां सुभान अल्लाह परेशान होने दी लोड़ कोई मैं तुहाडे नाल हां रज़ी अल्लाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते ने वो है कि धक्के खाते वापस हो गए इमाम अल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर चलते चलते मदीना मुनव्वरा तो कुछ फासले पे पहुंचे मदीने वाले को पता लगा कि हो रहा है वो चलते चलते सारे एक सहरा के अंदर आके रोज नबी का इंतजार करते सी सारा दिन इंतजार करना इमाम अल अंबिया का इंतजार कर करके शाम को वापस हो जाना एक दिन हज़ूर जिसले उस मकाम पे पहुंचे
پہنچے یہودی ویندا سی پیو نے جا کے آواز دی او مدینے والے جدا انتظار کر دیو محبوب آ گیا جے سبحان اللہ سارے مدینے وچوں نکلے دوڑ دے امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر پہنچے کچھ جاندے سی کچھ نہیں سی جاندے کچھ حضور نوں پہچاندے سی کوئی صدیق اکبر نوں پہچاندے سی جڑا آوے اس صدیق اکبر نوں جڑا نہیں سی پہچاندا او نبی سمجھ کے سلام کیتی جائے نعوذ باللہ جس ویلے صدیق اکبر نے اندازہ کیتا غور کیتا یہ سارے لوگ مینوں کچھ لوگ جڑے نے او نبی سمجھی بیٹھے نے آپ اٹھے حضور دی محبت دا اندازہ کر اپنی چادر حضور دے اوتے اج کر کے دان دتی سبحان اللہ چادر دا مطلب اے سی جہان والے میں نبی نہیں میں تے نبی دا غلام ہاں جدے پھر دے اوتے میں چادر کیتی ہے اے میرا امام ہے میرا نبی ہے میرا مرسل ہے میں اے دا مرید ہاں میں دا صحابی ہوں میں دا غلام ہاں جناب سید صدیق اکبر نے اے دی محبت دا اظہار امام الانبیاء نے کیتا 16.5 سال دی عمر تو لے کے آخری ویلے تک امام الانبیاء دا من چھڑیا نہیں ساری زندگی حضور دی محبت دے اندر گزاری ساری زندگی حضور دی محبت دے اندر گزاری چلدیاں بھائی جماعت انسانی آ گئی 13 ہجری دا ٹائم آ گیا حضرت جناب صدیق اکبر حضور دی جدائی دے اندر انہیں کو پریشان رہندے سی بعض علماء کرام نے لکھیا ہے او جڑا سپ لڑیا سی گارے سور دے اندر او سپ دا زہر جڑا سی او دے اثر نال صدیق اکبر دا وصال ہویا بعض روایتاں دے وچ آوندا ہے کہ صدیق اکبر نے حضور دی جدائی برداشت نہیں کیتی او جدائی دی وجہ تو آپ دن ب دن کمزور ہوندے گئے ایک ویلا آیا کہ آخری ویلا آیا حضرت عمر بن عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے بابے نے پوچھا کہ راتے نے عرض کی سوموار کا دن امام الانبیاء کے دن فوت ہوئے سی فرمایا وہ سوموار والے دن فوت ہوئے سی جناب عمر بن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اج پیر کا دن ہو سکتا ہے کہ میرا بھی آخری دن ہی ہوئے یہ دن میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا تو جان دا دن اس واسطے آپ نے تیاری فرمایا میرے کفن کے اندر میری دو چادر دھو کے ایک چادر اتنے دے دینا ایک چادر لپیٹ دینا حضرت جناب عائشہ صدیقہ نے عرض کی بابا تسی امیر المومنین اچھا کفن دیاں گے آپ نے فرمایا نہیں کفن کا کپڑا نواں جڑا ہے اودی نویں کپڑے دی لوڑ جے ہوندی انسان نوں ہوندی ہے جڑا فوت ہو جائے تے اپنے انجام ول جا رہے ہوندا نوں نویں کپڑیاں دی لوڑ آپ کا جس خزانہ کھولیا گیا تو جو کچھ بھی نہیں سی نکلیا وصیت آپ نے کی تھی میرے پاس جڑا خلیفہ بنے جڑا میرا سامان ہے سارا انہوں دے دیتا جائے تے جڑا سامان کسی اور وچ ایک اور سی سواری ایک غلام سی اور ایک پھٹی پرانی چادر سی وہ حضرت فاروق اعظم جس خلیفے بنے تے آپ کی بارگاہ جو پیش کر دیتی گئی تے آپ کی آنکھاں وچ آنسو آ گئے تے حضرت کی صدیق بڑا اوکھا کام کیتا ہے آن والے نوں پریشان کر دیتا ہے آن والے واسطے بڑا بوجھ بنا دیتا ہے آن والے واسطے بڑا بڑا امتحان کر دیتا ہے آپ کے خزانے وچوں نہ درہم نکلیا نہ دینار نکلیا نہ کوئی پیسہ نکلیا نہ کوئی پائی نکلی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری وصیت سن لو جس لئے میرا جنازہ تیار ہو جائے تیار ہونے تو بعد میرا جنازہ تیار کر کے تے امام الانبیاء میرے محبوب دی بارگاہ چلے جا کے گنبد خضرا دے سامنے رکھ دینا اور صلاۃ و سلام پڑھ کے عرض کرنا سونیا محبوبہ جڑا دنیا دے وچ یار رہیا ایتھے بھی تیرا مزار دے وچ یار بننا چاہتا دنیا دے زندگی نال گزاری ہوگی تواڈے کول رب فرمانا چاہندا ہے جے کنڈی کھل جاوے آپ تے پھر مینوں اندر دفن کرنا جے نہ کھلے تے پھر مینوں جنت البقیع دفن کرنا حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں جا کے میت رکھی سامنے دروازہ کھولیا کنڈی کھولن والا علی مرتضیٰ ہے کنڈی کھولن والے علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وَأَصْحَابِكَ یا رحمت امام الانبیاء بارگاہ کے اندر سارے صحابہ کرام نے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیتا امام الانبیاء کی بارگاہ کے اندر نذرانہ پیش کیتا صلاۃ و سلام کا جس لئے تے آپ ہی دروازہ کھول گیا آپ ہی دروازہ کھول گیا روایتوں والے لکھیا ادخل الحبیب الی الحبیب گنبد خضرا دے وچوں آواز آئی میرے یار نو میرے یار کول پہنچا دے یار نو میرے کول پہنچا دیو یار نو یار کول پہنچا دیو مینوں میرے کول میرے یار صدیق اکبر نو پہنچا دیو حضرت جناب صدیق اکبر دی اوتھے قبر انور بنائی جتھے حضور دا چہرہ انور ہے جتھے آپ دے شان مبارک آوندے نے اس جگہ تے
صدیق اکبر دا چہرہ آتا ہے، جتنے حضرت صدیق اکبر دا چہرہ آتا ہے، شانے آتے ہیں، اس جگہ تے حضرت جناب عمر فاروق دی قبر انور تے آپ دا چہرہ آتا ہے، تین مواجہ شریف بنے نے، پہلے حضور دا، پھر ابوبکر صدیق دا، پھر عمر فاروق دا۔ جناب صدیق اکبر رب کائنات نے مقام عطا فرمایا، اپنے محبوب کریم دی میت دے اندر پوری زندگی دی حضور دی محبت دے اندر گزاری، آخرت دے وچ بھی سارا جگہ قبر دی جڑی ملی امام الانبیاء دی غلامی دے اندر حضور دے نال قیامت تک محشر تک گنبد خضرا دے اندر، اے گنبد خضرا دی وہ جگہ جڑی عرش مولا تو بھی اعلیٰ مقام رکھ دی ہے، وہ عرش مولا جڑی جڑے نال تلیاں حضور دی لگیاں تے عرش نے خوشیاں کیتیاں، اے جگہ وہ ہے گنبد خضرا دی جتھے سارا رسول لیٹیا ہے، نال صدیق اکبر لیٹے نے، نال عمر فاروق لیٹے نے، کیا شان ہے انہاں یاراں دی امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار گار صدیق اکبر نو دنیا وچ بھی قبول کیتا، جس لئے آخرت دے وچ قبر دے وچ جان دی واری آئی تے پھر بھی ادخل الحبیب الی الحبیب، میرا یار ہے، یار نو یار دے کول پہنچا دیو۔ صدیق اکبر دی قبر انور بڑی، حضرت علی مرتضیٰ نے، حضرت طلحہ، حضرت سلمان فارسی اور چند صحابہ کرام نے مل کے حضرت صدیق اکبر نو قبر دے وچ اتاریا، اور حضرت علی مرتضیٰ نے قبر انور بڑھائی، اور آپ نے اعلان فرمایا کائنات کے اندر مولا علی نے کول سوایا جوڑا خدمتگاراں دا بانی یار نبی دیاں یاراں دا۔ یہ مولا علی دفنان والے نے، اور کوئی نہیں کسے اعتراض نہیں کیتا کسے، حضرت علی مرتضیٰ نے جس نے اندروں آواز آئی آپ نے فرمایا یار یار دے کول پہنچا دے ہو۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے پوری زندگی صدیق اکبر نے ایسا موضوع ہے سال بھر بیان کر دے رہے ہوتے ختم ہونا رہا نہیں، کیونکہ 63 سالہ زندگی ہر کم میں نبی کی سنت ادا کی تھی۔ حضور پیر والے نے مثال کیتا، صدیق اکبر نے پیر والے نے مثال کیتا۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی پاک بندے سی جی اوندا وال ٹھلا ہوندا سی تے صدیق اکبر دی پاک دا وال بھی ٹھلا ہوندا سی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کام کرتے تھے اسی طرح صدیق اکبر کام کرتے سی۔ حضور کی 63 سالہ زندگی ہوئی، صدیق اکبر کی 63 سالہ زندگی ہوئی، زندگی نہیں وچ رہے کہ سنت مصطفیٰ دے ہوتے مثال فرمایا تے سنت مصطفیٰ دے ہوتے، اور کمال یہ ہوا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلو کے اندر جگہ ملی، خالق کائنات دی پاک کی دعا کو رب کائنات صدیق اکبر کی اس محبت کا صدقہ جی صدیق اکبر نے حضور نہ کی تھی، اور جی حضور نے صدیق اکبر نہ کی تھی، اس محبت کا صدقہ ساری حاضری قبول فرما کے سانوں بھی اس دن صدیق اکبر کی عمر فاروق کی عثمان غنی دی مولا مسلم مصاری امام الانبیاء دی میت سے عطا فرمائے، اور زندگی بھر سن ناموس رسالت اور ختم نبوت زندہ رکھے، اور ناموس رسالت سن پہرا دین دی توفیق عطا فرمائے۔ یا زندہ شوبت باقی آخر دعوانا ان الحمد للہ